بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے تو ہیں کہ بچپنا اور بڑھاپا ایک جیسا ہوتا ہے، مگر یقین مانے لوگوں کا عمل ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بچہ کتنا بولتا ہے، بے معنی گفتگو کرتا ہے، لیکن ماں باپ کو پیار آتا ہے، لیکن پھر جب والدین بڑھاپے کی حالت میں زیادہ بولتے ہیں تو اولاد کہتی ہے کہ بہت بولتے ہیں آپ لوگ، ایک بار بولا کریں، سن لی آپ کی بات۔ اسی طرح جب بچے ضد کرتے ہیں تو ماں باپ انہیں مناتے ہیں، پیار کرتے ہیں، بہلاتے ہیں، لیکن اگر والدین بڑھاپے کی حالت میں ضد کریں تو اولاد کہتی ہے اور یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے لیتی ہے کہ یہ تو عمر ہے ضد کرنے کی۔ اسی طرح اگر بچہ کھانا نہ کھائے تو اسے منا کر زبردستی والدین پیار و شفقت کے ساتھ اس کے منہ میں نوالا رکھتے ہیں، لیکن بڑھاپے کی حالت میں اگر ماں باپ اپنی کمزوری کی اور نقاہت کی وجہ سے کھانا نہ کھائیں تو اولاد اس کے بجائے کہ اس کے لیے ماں باپ کے لیے نرم غذا کا انتظام کریں، کہتے ہیں کہ چھوڑ دو، جب بھوک لگے گی تو کھا لیں گے۔ ارے ظلم تو اتنا ہو گیا کہ اگر بچہ ناراض ہو جائے یا اس کا موڈ خراب ہو جائے تو اس کا موڈ اچھا کرنے کے لیے، اسے فریش مائنڈ کرنے کے لیے باہر لے جایا جاتا ہے، پکنک پوائنٹ پر لے کے جایا جاتا ہے، لیکن ماں باپ گھروں میں اپنے بستروں پر پڑے سڑتے رہیں، لیکن زندگی کے سارے دروازے ان پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بڑھاپا اور بچپنا ایک جیسا ہوتا ہے، پھر وہ عمل بھی ایسا کر کے دکھائیں۔ اس لیے کہ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جو بڑھاپے کی حالت ہوتی ہے یہ بڑی حساسیت کی حامل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں والدین کے کیا حقوق بیان فرمائے، اپنے 7 والدین کا تذکرہ فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ تمہارے رب نے تم پر یہ بات مقرر کر دی، یہ فیصلہ فرما لیا کہ تم صرف عبادت اللہ رب کریم کی کرو گے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک بجا لاؤ گے۔ تمام عمر والدین کے ساتھ حسن سلوک تو کرنا ہے، لیکن بڑھاپے کو اس خصوصیت کے ساتھ اللہ رب کریم نے بیان فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، فرمایا کہ تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو پھر ان کی حساسیت کو اس قدر ملحوظ خاطر رکھنا کہ ان کے سامنے اف تک بھی نہ کہنا۔ جناب والا، یہ جو بڑھاپے کا عالم ہوتا ہے، بندہ اس قدر حساس ہو جاتا ہے کہ بچوں کا اف کہنا بھی ان پر اتنا گرا اور دشوار گزرتا ہے کہ ماں باپ کے کلیجے کو چیر کر رکھ دیتا ہے یہ صرف لفظ اف۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی تھی، فرمایا تھا کہ ناک خاک آلود ہو جائے اس شخص کی، پھر فرمایا کہ ناک خاک آلود ہو جائے اس شخص کی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا جس نے اپنے ماں باپ میں سے دونوں کا یا کسی ایک کا بڑھاپا پایا اور جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ اسی طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب کریم سب پر قیامت کے دن نظر شفقت فرمائے گا، لیکن اگر کوئی ہوگا بدبخت بد نصیب تو وہ ماں باپ کا نافرمان ہوگا، جس پر اللہ رب کریم قیامت کے دن بھی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ یہ ماں باپ کا معاملہ کس قدر اہم ہے، یوں سمجھیے کہ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کا قدم قدم پر دل دکھاتے ہیں، تو وہ یہ سن لیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب کریم ویسے تو اعمال کی سزا قیامت میں دے گا جو انسان نے نہیں کی ہے، جو نافرمانیاں کی، لیکن ماں باپ کی نافرمانی اور ماں باپ سے بدسلوکی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب کریم ماں باپ کے نافرمان کو دنیا ہی میں عذاب میں گرفتار کرے گا اور اسے دنیا میں ہی اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ کسی نے کیا خوب جملہ کہا تھا کہ آج کی نافرمان اولاد کل کا پریشان باپ ٹھہرے گا، لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کل اچھا گزرے تو لہٰذا آپ اپنے آج کو سدھاریں، آپ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں، تاکہ کل اگر آپ ماں باپ بنے تو پھر آپ کو یہ دشواریاں
نہ دیکھنی پڑے، لہٰذا اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کریں، حسن سلوک کریں اور حسن سلوک کریں۔ بہت شکریہ، وما توفیقی الا باللہ۔